ہم شروع کرتے ہیں جاوید حسین صاحب سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جاوید صاحب سابق سفیر ہیں، ایران میں پاکستان کے رہ چکے ہیں۔ ویسے یہ فرمائیے گا جو ابھی میں نے بات کی ہے اور اس میں عمانی وزیر خارجہ جو ان تمام مذاکرات کو کروا رہے تھے ان کا اتنا واضح بیان چند گھنٹے پہلے آیا، اور اس کی اہمیت بتائیے کہ سفارتکار آپ ہیں، کیا سفیر اس طرح جا کے ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیتے ہیں؟ اور پھر اگر انہوں نے دیا تو اس کا کیا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتا دیں کہ معاہدہ تو ہونے والا ہے لیکن امریکہ اور اسرائیل بہانہ بنا کے ایران پر حملہ کر سکتے ہیں؟ وہ جو خبریں ابھی تک آئی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو جنیوا میں جو مذاکرات دونوں سائڈز کے درمیان جو انڈائریکٹ مذاکرات ہوئے تھے ان میں اچھی خاصی پیش رفت ہوئی، اور توقع کی جا رہی تھی کہ جو آئندہ ویانا میں ٹاکس ہوتی ہیں اس میں مزید پیش رفت ہوگی اور کوئی ایگریمنٹ کی شکل نکل آئے گی۔ تو اس پس منظر میں اسرائیل کا حملہ اور پھر ساتھ امریکہ کی حملے اور اس کی جو دھمکیاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خالی یہ نیوکلیئر ایشو بھی ایک ایشو ہے اور تھا اور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میسائل ڈیولپمنٹ پروگرام اور جو ہے ایران کے جو تعلقات ہیں مختلف گروہوں سے جن کو وہ پراکسیز کہتے ہیں ایران کی مڈل ایسٹ میں، ان تعلقات کو ختم کرنا، اور پھر سب سے بڑی بات ایران میں جو رجیم ہے، جو وہاں پہ رجیم چینج ہے، وہ سب سے بڑا مقصد تو اسرائیل کا اور اب لگتا ہے امریکہ کا بھی وہی ہے، اور وہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ اگر فرض کیا یہ نیوکلیئر ایشو پہ اوپر کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا تو پھر وہ رجیم چینج والا جو آبجیکٹیو ہے وہ تو ختم ہو جانا تھا۔ اور اسی لیے پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا، آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ جب کچھ ٹاکس میں کچھ پیش رفت ہونے لگی تو اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور اس طرح سے اس مذاکرات کے سلسلے کو ختم کرنا پڑا۔ اور اب بھی وہی تقریباً بات ہوئی ہے کہ جب مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو رہی تھی تو اسرائیل نے حملہ کر کے اور امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ وہ جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے اور اس میں ہمیں جو ایک اس کا مذہبی اینگل ہے اور نیتن یاہو جس کو کوئی راز بھی نہیں رکھ رہے، اس کا کتنا اس میں اثر اندازی ہوئی ہے اس فیصلے پہ؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عباس اراغچی ہیں وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کی بجائے اسرائیل فرسٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ امریکہ کی جنگ تو ہے نہیں، اسرائیل کی جنگ ہے، اور اسرائیل نے اس کو مذہبی جنگ بنایا ہے۔ مائک حقابی نے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو کیا یہ گریٹر اسرائیل کی طرف جو ان کا آبجیکٹو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جنگ اس کا بہانہ ہے؟ اس میں تو بہت سارے جی، گریٹر اسرائیل کا جو آبجیکٹو اسرائیل کا بتایا جاتا ہے اس کا براہ راست ایران کے اوپر تو اثر نہیں ہے، کیونکہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا ٹیریٹری ہوگی وہ تو موسٹلی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یعنی عرب ممالک ہیں ان کی ایکسپینس پہ ہوگی، ان کی ٹیریٹریز پہ ہوگی۔ پہنچیں گے نا جی، وہ ایران کے بالکل ساتھ۔ جی لیکن ایران تو پھر بھی اس سے آگے ہی ہوگا نا۔ پہلا تو اثر انداز اس کا اثر ہوگا عرب ملکوں پہ جو مڈل ایسٹ میں ہیں، لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ ان کو اس وقت اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایک ایران جو ٹریڈیشنلی یا پچھلے کئی دہائیوں سے اسرائیل کی مزاحمت کر رہا ہے، اور جو امریکہ ہے اور اس کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کی اس کو بھی مزاحمت اس کا کر رہا ہے، اور اس نے اس کے لیے ایک ایکسس آف ریزسٹنس بھی مڈل ایسٹ میں اسٹیبلش کیا، اگرچہ وہ اب کافی کمزور ہو چکا ہے۔ تو وہ ایسے ایران کو وہ نہیں چاہتے، وہ ایران چاہتے ہیں جو شاہ ایران کے زمانے میں تھا، جس کی اسرائیل کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات تھے، اسرائیل کی ایمبیسی تہران میں تھی، وہ زمانہ واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اس طرف سے کسی قسم کا خطرے کا۔ اب یہ فرمائیے گا کہ وہ ظاہر ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کا بیٹا شاہ ایران کا بیٹا بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیل کرے اور اپنے آپ کو پوزیشن کرے واپس آنے کے لیے اور اقتدار سنبھالنے کے لیے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ جو نیتن یاہو نے کہا ہے، اور ان کی جو بات ہے وہ میں نے یہ کچھ پڑھا تھا کچھ دن پہلے، مجھے لگا یہ کانسپریسی تھیوری ہے،
لیکن اب جو چیزیں کھل رہی ہیں اس میں تو لگتا ہے ساری کانسپریسی تھیوریز شاید ٹھیک ہی تھی، اور یہ ایپسٹین فائلز ہی چلا رہی ہیں امریکہ کو بھی، اور اسرائیل ان کو استعمال کر رہا ہے امریکن پولیٹکس کو کیپچر کر کے، امریکن گورنمنٹ کو کیپچر کر کے سارے کام، جو امریکہ فرسٹ کی بجائے اسرائیل فرسٹ ہو گیا ہے. کہ دیکھیں ابھی جمعرات کو 5 مارچ کو ویانا میں مذاکرات ہونے تھے، پھر وہ واپس لائے گئے، پیر کو اب ہونے تھے. وہ کوئی جنگ کا خطرہ محسوس ہو رہا ہوگا تو پیر کو لے کے آئے، لیکن پیر تک بھی انتظار نہیں کیا اور ابھی یہ جنگ شروع کر دی. تو واقعی یہ عید پوریم کی جو بات کر رہے ہیں نتن یاہو، اور اس دن کی یاد میں وہ یہ جنگ انہوں نے چھیڑی ہے دوبارہ. میرا خیال یہ ہے جی کہ اسرائیل اپنے مقاصد کے لیے جو آج کل کا جو ایران ہے اس کے سخت مخالف ہے. وہ کسی حالت میں اس رجیم کو برداشت نہیں کر سکتے. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلی جو لابی ہے کتنی امریکہ میں اسٹرانگ ہے، اے پیک اور دوسرے جو ان کے وہاں پہ لابیسٹ ہیں. اور یعنی ایک مشہور ہیں اسکالر امریکن جیفری سیکس، آپ نے ان کی بیانات سنے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ورچولی نتن یاہو از ڈکٹیٹنگ ٹو ٹرمپ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ایز فار ایز پالیسی ٹورڈ ایران از کنسرنڈ. تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں میں، ان سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹاکس جو مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی تھی، اور اسرائیل نے تقریباً فورس کر کے اس مذاکرات کے سلسلے کو منقطع کر دیا ہے، انٹرپٹ کر دیا ہے، اور اس کی بجائے ایک جنگ کی صورتحال ایران پہ اور خطے پہ نافذ کر دی ہے. اچھا یہ جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پرانا ٹویٹ ہے 2013 کا، جس میں انہوں نے یہ اوباما پہ، اس وقت کے پریزیڈنٹ اوباما پہ الزام لگایا تھا کہ اس کی مقبولیت کم ہو گئی ہے ملک کے اندر، اور اس کو بچانے کے لیے وہ ایران پہ یا لیبیا پہ حملہ کرے گا. اور اس ٹویٹ کو عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ری ٹویٹ آج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی کام کر رہا ہے اب، کیونکہ اس کی مقبولیت نیچے چلی گئی ہے. ایپسٹین فائلز میں اس کا نام آیا ہوا ہے، جس پہ اس کو سخت تنقید ہے اندر سے. کلنٹن اور ہلری کلنٹن پیش ہو چکے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے ایپسٹین فائلز میں. تو کیا یہ ایپسٹین فائلز میں اتنا کچھ ہے کہ امریکہ نے ایک جنگ چھیڑ دی پورے خطے میں، جس کے اب اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے پلٹ کے عرب ممالک پہ بھی حملہ کر دیا ہے. تو یہ تو سچویشن لگتا ہے کہ اسرائیل ڈکٹیٹ کر رہا ہے پوری سچویشن کو. یہ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ کیا ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس اتنا اسٹرانگ ہے یو ایس کانگریس میں اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ وہ منمانی اپنی بات جو ہے وہاں سے امریکہ سے منوا لیتا ہے. اور یہ مختلف ایڈمنسٹریشن میں ہوتا رہا ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی اس نے ایڈمنسٹریشن میں امریکن ایمبیسی کو تیل اویو سے یروشلم یعنی شفٹ کر دیا تھا. اور اب بھی جتنا سپورٹ ٹرمپ نے موجودہ پرائم منسٹر یعنی نتن یاہو کو دی ہے اور اسرائیل کو دیا، وہ شاید اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ ایپسٹین فائلز ہیں، کوئی اور معاملات ہیں، وہ تو میں اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اپنے مقاصد کے لیے، جس کا مقصد یہ ہے، جیسے ایک تو گریٹر اسرائیل کا بھی منصوبہ ہے، دوسرا وہ اسرائیل کی جو ایرانی رجیم ہے وہ اس کو ایک ازلی دشمن کی طرح تسلیم کنسیڈر کرتے ہیں. اور اچھا یہ بتائیے گا کہ ایران نے جواب میں ریٹیلیشن میں جی سی سی کے تمام ممالک پہ حملہ کیا سوائے عمان کے. اس کے اثرات کیا ہوں گے خطے پہ، اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جو انہوں نے اصل میں تو حملے انہوں نے جو کیے ہیں وہ امریکن بیسز کے اوپر کیے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا مسائل ادھر ادھر گرا ہو، لیکن بیسک ٹارگیٹس امریکن بیسز ان دیز کنٹریز تھے. اور وہ ایران نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملے ہوئے تو یہ سارے جو ٹارگیٹس ہیں ان کے حملوں کی زد میں ہوں گے. تو اس لیے وہ تو توقع کی جانی چاہیے. اب اس میں ایک پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو ایک اصولی موقف اپنانا چاہیے کہ ایران کے اوپر یہ جو اسرائیل کا حملہ ہے، اور جو امریکہ نے بھی کہا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. میں نے یعنی یورپین کنٹریز بعض جو ہیں، میں نے ریسنٹلی آج ہی آفٹرون میں خبریں دیکھی ہیں، ان میں بعضوں نے اس چیز کو کرٹیسائز کیا ہے. تو پاکستان کو دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، جیسے ٹرکی ہے، سعودی عربیہ ہے، ایک ایسا بیان ایشو کرنا چاہیے جس میں اس حملے کی سخت مذمت کی جائے،
اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی طرف ترغیب دی جائے۔ سارے اسلامی ملک کیسے مانیں گے؟ کیونکہ سعودی عرب تو اس وقت ناراض ہے ایران کے ریٹیلیٹری حملے کے بعد، اور انہوں نے سعودی عرب MBS نے UAE کے صدر سے بات بھی کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سچویشن اس میں تمام اسلامی ممالک مل کے اسرائیل کی مذمت کریں گے امریکہ کی؟ آسان تو شاید نہیں ہوگا، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، یہ لیٹسٹ خبر جو آپ نے شاید دیکھی ہوگی کہ انہوں نے جو یہی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جن کے عام جہاں پہ یہ میسائل کے ایرانی پھینکے گئے ہیں، ان کے وزرائے خارجہ سے ان کی بات چیت ہوئی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ممالک ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں ان ممالک پہ نہیں کیے گئے، بیسیکلی وہ امریکن ٹارگٹس ہیں، جو بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بہرحال ہماری لائن جو ہے وہ تو ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم ایک اصولی موقف اپنائیں اور پھر دوسرے اسلامی اور عرب ممالک کو اپنے ساتھ لے کے اس نہج پہ چلیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو رجیم چینج کی بات کیا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل مقصد ایران پہ حملے کا رجیم چینج ہے. تو اگر حکومت بدلتی ہے وہاں پہ، جو موجودہ حکومت گرتی ہے، تو پاکستان کے لیے سچویشن کیسی ہوگی؟ اگر وہاں پہ اشاق کا بیٹا آ جاتا ہے دوبارہ، یا کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو اسرائیل کی اتحادی ہو، اس صورت میں پاکستان کے بارڈر پہ، بلوچستان کے بارڈر پہ آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں، جبکہ افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ اس وقت جاری ہے؟ پہلے تو سب سے بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا یہ جو چیز امریکہ اور اسرائیل جس کی کوشش کر رہے ہیں رجیم چینج اگر ہونے بھی لگی، لیٹ اس سے یہ گورنمنٹ کسی وجہ سے فال کرتی ہے، تو کوئی اس وقت آلٹرنیٹیو ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے کہ کون سا دوسرا نظام، جو کون سا دوسرا رولر، کون سی دوسری گورنمنٹ برسر اقتدار آئے گی. اس کا نتیجہ خواہ ہوگا کہ ایران میں ایک سول وار کی صورتحال پیدا ہوگی، اور اس میں ایران کا بھی نقصان ہوگا اور ارد گرد جو ممالک ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے رجیم چینج کہہ دینا، جیسے امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج اپنے خطاب میں کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں اور ایرانی عوام کو انہوں نے ترغیب دی کہ وہ اپنی حکومت کا تختہ الٹ دیں. یہ کہنا تو آسان ہے، اول تو یہ ہونے نہیں لگا، لیکن اگر کسی طرح ہونے کی صورت بھی پیدا ہو تو وہاں پہ تو کیاس ہوگا، سول وار ہوگی، فوراً کوئی گورنمنٹ تیار نہیں ہے. آخر میں یہ بتا دیجیے گا، آخر میں یہ بتا دیں کہ جو نیتن یاہو نے آج تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے جو لوگ ہیں، بلوچ ہیں، بلوچ کا نام لیا انہوں نے، بلوچ ہیں، کرد ہیں، آذری ہیں، اور نام بھی لیے ہیں، کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس حکومت کے خلاف اپنی اپنی آزادی حاصل کر لیں. اپنی آزادی حاصل کرنے سے مراد ہے بیلکنائزیشن آف ایران. اگر یہ ہوتی ہے اور بلوچ بھی الگ سے اپنا ملک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پاکستان کا جو بلوچستان ہے اس پہ پریشر تو آئے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات یہ ہے جی کہ یہ جو خواہش نیتن یاہو کی ہے یہ پوری نہیں ہونے لگی. یہ جو علاقے جن کا ذکر کیا ہے یہ بیسیکلی یہ بلوچ اور کرد جو ہیں یہ سنی علاقے ہیں. اسی طرح آذری بھی جو ہیں ان میں سے اکثر سنی ہیں. تو یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جیسے انڈیا پاکستان میں کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو فالٹ لائنز ہیں ان کو وائڈن کرو، وہی جو کوشش اسرائیل کی ایران میں ہے. اور ہمیں اس قسم کی کسی کوشش کو نہ تو انکریج کرنا چاہیے، نہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سخت اس کو کنڈیم کرنا چاہیے.